السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ قابل قدر علماء کرام، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ تعالی ہم سب کا خالق، مالک، ہم سب کا معبود و مسجود ہے، جس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ جائز ہے نہ روا ہے۔ بعدہ درود و سلام اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین مجلس، مجھ جیسے ایک ادنا سے طالب علم کو ایک بڑا اہم اور بہت عظیم عنوان دے دیا گیا ہے، شاید میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں۔ عنوان ہے منہج سلف کے بنیادی اصول۔ یہ ایسا عنوان ہے جس پر ہم عموماً کبار علماء کے دروس اور محاضرات سنتے ہیں، تو اس سے میں نے کچھ نکات یہاں جمع کیے ہیں جو آپ کے گوشے گدار کروں۔ اس سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، منہج سلف پہلے سمجھ لیجئے کہ کیا ہے۔ منہج کے معنی ہوتے ہیں راستہ اور طریقہ۔ منہج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ راستہ اور طریقہ۔ اور سلف جو ہے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو کہا جاتا ہے، جو ہمارے باپ دادا گزر چکے ہیں انہیں کیا ہے؟ سلف کہا جاتا ہے۔ تو منہج سلف کے معنی کیا ہوا؟ گزرے ہوئے آبا و اجداد کا راستہ، یہ عام معنی ہے۔
لیکن اگر اس کو شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں تو اس کا معنی بنتا ہے گزرے ہوئے آبا و اجداد کے راستے اور ان کے نقش قدم پر چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اب اگر اس کو تھوڑا اور وضاحت کریں تو منہج سلف کا صحیح معنی یہ ہوگا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی راہ اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنا۔ اور آسان لفظ میں اگر منہج سلف سمجھنا چاہیں تو جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے قرآن و سنت کی اتباع کی، قرآن و حدیث کی تابعداری کی، ویسے ہی ان کے ہی نقش قدم پر چل کے قرآن و سنت کو ماننا منہج سلف کہلاتا ہے۔ بات سب کو سمجھ میں آئی؟ منہج سلف کی اہمیت انسانی زندگی میں سب سے زیادہ ہے، اور خاص کر کے عقائد کے باب میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام جو ہے 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کتنے چیزوں کے مجموعے کا؟ کتنے؟ 4۔ پہلا عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا اخلاق اور چوتھا معاملات۔ عقائد کی اہمیت انسانی زندگی میں روح کی طرح ہے۔ جس طرح روح نکل جانے کے بعد انسان کے جسم کی کوئی اہمیت اور وقعت باقی نہیں رہتی، ویسے ہی عقیدے میں بگاڑ آ جانے کے بعد انسان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اس کی عبادتیں مقبول نہیں ہوتی ہیں۔ اسی صحیح عقیدے کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری کیا۔ آپ سورۃ النحل کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 36 میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو لوگوں کو ایک اللہ سچے معبود کی عبادت کی طرف بلائے اور طاغوت جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کی عبادت سے روک دے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس سے روک دے۔ انبیاء نے اپنے قوموں کے اندر پائی جانے والی جن جن بیماریوں کا علاج کیا، ان میں سب سے اہم بیماری عقیدے کی اصلاح کی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ ابتدائی 13 سال جب آپ پڑھیں گے مکے کی زندگی کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ آپ نے کسی کو نماز کی طرف بلایا، نہ آپ نے روزے کی طرف بلایا، نہ حج کی دعوت دی، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا، نہ دیگر شرعی احکام بتلائے۔ آپ نے ایک ہی چیز کی دعوت دی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آپ نے عقیدے کی اصلاح مسلسل 13 سال تک کی۔ اللہ اکبر۔ اور اوپر جائیے، جب انبیاء کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں تو آپ نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ 950 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم میں رکھا اور وہ قوم والوں کو ایک ہی چیز کی دعوت دیتے تھے، اے میری قوم کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، اللہ کے علاوہ جتنوں کی عبادت کرتے ہو ان کی عبادتوں کو چھوڑ دو، تم کامیاب ہو، تم کامران ہو، جہنم سے بچا لیے جاؤ گے، اللہ کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیں کہ عقائد کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو عقائد کے باب میں گمراہ ہے یا عقائد کے باب میں بے راہ روی کا شکار ہے، تو اس کے کئی وجوہات ہیں، جن میں سے تقریباً میں نے یہاں 5 وجوہات کو ذکر کیا ہے کہ سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ کر جب انہوں نے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کی تو کیسے گمراہ ہو گئے۔ تھوڑا سا علمی بحث ہے، باتیں تھوڑی گاڑھی ہیں، لیکن میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔
سب سے پہلی چیز اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. اچھا، اہل سنت والجماعت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جی جی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سنت پہ عمل کرنے والے. اور بولیں شیخ، مائک پہلے ٹھیک تھا، تھوڑی تکلیف دے رہا ہے یہ. اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے؟ آسان سے لفظ میں وہ جماعت جو قرآن و سنت پر عمل کرتی ہے. اور کیسے؟ والجماعت متحد ہو کر کے، بالکل اجتماعیت کے ساتھ اکٹھے ہو کر کے. جی یہ معنی ہے اہل سنت والجماعت کا. بہرحال تو اہل سنت والجماعت کے کچھ اصول ہیں عقائد کے باب میں. لوگوں نے جب اس سے اپنے قدم کو آگے بڑھایا یا پیچھے کھینچ لیا تو وہ گمراہی کے دلدل میں جا گرے. سب سے پہلا اصول، یہ بہت اہم مباحث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یاد کر لیں اگر تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے الا ماشاءاللہ. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل الحدیث کا عقائد کے باب میں پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی جتنی بھی دلیلیں ہیں ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں. یاد رکھیں، کتاب و سنت کے جتنے دلائل ہیں، عقیدے کا کوئی بھی مسئلہ لے لیجئے آپ، جیسے اللہ تعالی عرش پر ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے. اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب اللہ عرش پر ہے، اس تعلق سے جتنی بھی دلیلیں قرآن و سنت میں ہمیں ملتی ہیں ان تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان دلائل کی تعظیم کرتے ہیں. ہمارے ان تین باتوں کو یاد رکھیں، دلائل پر ایمان، دلائل کو تسلیم اور دلائل کی تعظیم کرتے ہیں. تعظیم یعنی اس کا احترام کرتے ہیں. برخلاف اہل بدعت وہ گمراہ لوگوں کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے اور جو چیزیں ان کے مطلب کی نہیں ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. دلائل جتنی بھی ہیں کسی بھی مسئلے میں، ان تمام دلائل کو ماننا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن اہل بدعت کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو گمراہی کی راہ اختیار کرتے ہیں، دلائل میں سے وہ چیزیں جو ان کے مسئلے کو ثابت کرتی ہیں اس کو تو مانتے ہیں، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں انہیں وہ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یا یوں کرتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایتیں جب لوگوں کو سمجھاتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ منسوخ ہو گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ منسوخ نہیں ہوا، یہ آدھے دلیلوں کو انہوں نے مانا ہے، آدھی دلائل کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. آدھے دلائل کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. جبکہ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ عقائد کے باب میں تمام دلائل پر ایمان لائے. قرآن مجید پڑھیے، سورۃ الاحزاب کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 36 پڑھیے. اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ نے واضح لفظوں میں کہا کہ کسی بھی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اب ان کا اختیار باقی رہے. دلیل آ گئی کسی مسئلے میں، اللہ عرش پر ہے، دلیل آ گئی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مانیے. اب یہ تعویل کرنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، بعض علماء لکھتے ہیں، بعض گمراہ مولوی، بعض گمراہ علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے. نہ، یہ دلائل کو ماننا نہیں ہوا.
دلائل کا ماننا یہ ہوا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ گئی، کتاب و سنت کی کوئی دلیل آ گئی، ہمارا کیا کہنا ہے؟ آمنا، ہم ایمان لائے، وصدقنا، اس کی تصدیق کی اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس چیز کو، کہا اللہ نے کسی بھی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اب ان کا کوئی اختیار باقی رہے۔ ہاں، اس کے بعد اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ دوسری دلیل لیجئے، سورۃ النور کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 51 پڑھیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو جان لو، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تمہارے معاملے میں یہ ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ نہیں عقیدے کی اس مسئلے میں ہمارے امام صاحب کی یہ رائے ہے، عقیدے کی اس مسئلے میں فلاں صاحب نے ایسی بات کی ہے، عقیدے کے مسئلے میں فلاں عالم صاحب نے یہ بیان کیا ہے۔ نہ، آیتیں آ گئیں، دلیلیں آ گئیں، کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، اب ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایسے ہی میں نے خطبہ مسنونہ میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کی، آپ پر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اچھا، آپ میں سے مدینہ کون کون گئے ہیں؟ کون کون گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی ہے؟ وہاں جالی کے اوپر جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ جاتے ہمارے یہاں سب لوگ دیکھتے دیکھ کے چلے آتے، عمل کی کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ آخر وہ آیت کیوں لکھی ہوئی؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کسی بھی معاملے میں اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو قبول کر لو۔ اب اللہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے کہا اللہ کا چہرہ ہے، اللہ نے کہا اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ کے قدم ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان صفات کو ویسے ہی مانے جیسے اللہ نے کہا ہے۔ اب چہرے کا ترجمہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے کیا پڑھتے ہیں؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہا ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی اللہ کے ذات کے علاوہ۔ کس نے کہا؟ وجہ کے معنی ذات ہوتے ہیں، وجہ کے معنی اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ کا چہرہ۔ اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہا بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے۔ ہم کہتے نہیں ہاتھ نہیں، اس کا معنی قدرت ہوگا نا، یہ منہج سلف سے ہٹ کر کے تعویل کی گئی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو چیز جیسے بیان کیا جائے ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھے بلکہ اس کو ویسے ہی قبول کر لے، اور کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ پہلا اصول ہے میرے بھائیوں، یہ پہلا اصول ہے کہ اللہ عقائد کے باب میں جتنے بھی دلائل ہیں ان تمام دلیلوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، برخلاف اہل بدعت کے جو بعض چیزوں کو مانتے ہیں اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 پڑھی، اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے کہا قسم ہے آپ کے رب کی، یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلاف میں آپ کے فیصلے سے راضی نہ ہو جائیں۔ واضح طور پر اللہ نے کہا آپس میں اختلاف ہو گیا، عقیدے کے کسی مسئلے پر بات ٹھن گئی، اب لائیے عقیدے کے اس مسئلے کو قرآن پر پیش کیجئے، اس مسئلے کو احادیث رسول پر پیش کیجئے، اس مسئلے کو صحابہ کے اعمال پر پیش کیجئے۔ اگر اس پر صحابہ کے عمل کی اجتماعی دلیل ملتی ہے اس کو قبول کر لیجئے، اس کو قبول کر لیجئے، اللہ اکبر، اس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ جس نے کہا کہ نبی کی وفات ہوئی اس کی خیر نہیں ہے،
نبی ویسے ہی اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. یہ بات انہوں نے کہی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آ کر کے کھڑے ہوئے, پہلے آئے اللہ کے نبی کے سر کا بوسہ دیا, کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کی قسم اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. اور قرآن مجید کی آیت پڑھی, قرآن مجید کی آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. دلیل جب پیش کی سارے صحابہ مان گئے, راضی ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. ذرا غور کیجئے, یہ سلف کا منہج تھا. عقیدے کے باب میں صرف ایک دلیل کو لے کے اپنا مسئلہ ثابت کر دینا اور بقیہ دلائل کو چھوڑ دینا, یہ اہل سنت والجماعت کا اصول نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا اصول یہ ہے کہ اس باب میں جتنی بھی دلیلیں آئی ہیں تمام دلائل پر ایمان لانا, ان کو تسلیم کرنا, ان کی تعظیم کرنا, اس کے بعد اپنے مسئلے کو ثابت کرنا, پہلا اصول ہے. یہ بتائیے کس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ سمجھ میں آئی آپ کو یہ بات؟ آئی کہ نہیں؟ بولے میرے بھائی, بدر کے لوگ ماشاءاللہ بولتے, اچھا بولتے ہیں. آئی کہ نہیں آپ کو یہ بات سمجھ میں کہ اہل سنت والجماعت کا پہلا اصول یہ ہے, عقیدے کے باب میں کوئی آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ پیش کرتا ہے, آپ اس سے سارے دلائل کا مطالبہ کیجئے, دلائل پر ایمان لائیے, اس کو تسلیم کیجئے, اس کی تعظیم کیجئے, اس کے بعد عقیدے کے مسائل کو ثابت کیجئے. ہاں, 1-2 دلیلیں پیش کر دی اپنی مرضی کی, اپنے من کی بات کر دی, اور جب آپ اس کے برخلاف دلائل پیش کرتے ہیں عقیدے کے باب میں تو آدمی واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے, سیخ پا ہو جاتا ہے, کفر کے فتوے دیتا ہے, گستاخ رسول کے طعنے دینا شروع کر دیتا ہے. نہ, یہ اہل سنت والجماعت کے اصول کے خلاف ہے کہ تھوڑی سی دلیلوں کو مانی جائے اپنے من کی اور بقیہ دلائل کو چھوڑ دیا جائے. یہ پہلا اصول ہے. آئیے دوسرا اصول, بڑا پیارا اصول ہے یہ. دلیلیں کبھی کبھی آپس میں ٹکراتی ہیں. جیسے ایک حدیث ہے کہ کوڑھ کے بیماری کے مریض کو دیکھو تو ویسے ہی بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. کوڑھ کی بیماری سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ جذام جو ہے, اس مرد کو دیکھو یا اس بیماری کے مریض کو تو ویسے ہی بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. اچھا, دوسری روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑھ کے مریض کے ساتھ کھانا کھایا یا مصافحہ کیا. آپ نے کہا بھاگو اور خود وہی کام کر رہے ہیں. اب آپ دونوں دلیل لے کر کے آئیں گے تو یہاں تو دونوں دلیلیں ٹکرا گئیں. اب کیا کرنا ہم؟ اب کیا کرنا ہم؟ ایسے ہی دلیلوں کو بتا کر کے عقیدے کے باب میں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا اصول یہ ہے کہ ان تمام دلائل کو جو آپس میں اختلافی ہیں تمام دلائل کو جمع کرتے ہیں, اور جمع کرنے کے بعد اس کی جو صحیح ترجمانی ہو سکتی ہے یا جو صحیح اس کا بیان ہو سکتا ہے اس کو پیش کرتے ہیں. اس کو پیش کرتے, سارے دلیلوں کو جمع کرتے میرے بھائی. ایسا نہیں تھوڑی دلیلوں کو مان لیا تھوڑی دلیلوں کو چھوڑ دیا, نہیں, سارے دلائل کو جمع کرتے ہیں. دلائل کو جمع کرنے کے بعد اب علماء نے جو اس کی توضیح کی ہے, جو معنی اور مفہوم بتایا ہے, اس کا کیا ہے, اسی پر عمل کرتے ہیں. اب اسی حدیث کو لیجئے کہ کوڑھ کے مریض کو دیکھو تو ویسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑھ کے مریض کے ساتھ کھانا کھایا یا آپ نے مصافحہ کیا. اب علماء ان دونوں حدیثوں کو جمع کر کے کیا کہتے ہیں, بھاگنے کی بات اس آدمی کے لیے کی گئی ہے جو ایمانی اعتبار سے کمزور ہو, جس کا ایمان کمزور ہو, جو ایمان میں پختہ ہے وہ اس سے مصافحہ کرے, اس کے ساتھ کھائے, اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کی بیماری اس کو لگنے والی نہیں ہے, اس کی بیماری اس کو لگنے والی نہیں ہے. تو اس طرح کا جو عمل ہے یہ اہل سنت والجماعت کا اصول ہے کہ دلائل کو جمع کرنا اور اس کے بعد اس کا صحیح مفہوم بیان کرنا, برخلاف اہل بدعت کے. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ اہل بدعت تو سب سے پہلے وہ سارے دلائل کو جمع نہیں کرتے. اچھا, جمع بھی کر لیا تو ان میں سے ایک یا دو دلیل جو ان کے مسئلے کو ثابت کرتی ہے اس کو لے کر کے آتے ہیں, بقیہ دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے منع کیا ہے. آپ پڑھیں سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسند امام احمد کی روایت ہے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا قوم, کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا ٹھہر جاؤ, ذرا غور سے سنیں اس حدیث کو, کہا مہلن یا قوم, کہا اے میرے قوم کے لوگوں ذرا ٹھہر جاؤ, بہذا اہلکت الامم من قبلکم, اسی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک کیے گئے. کیوں؟ بے اختلافہم علی انبیائہم, اپنے نبیوں سے اختلاف کیا, اور اللہ نے جو کتاب دی تھی اس کی ایک دلیل, کچھ کتاب کے کچھ آیات کو لایا اور دوسری آیتوں سے لا کر کے ٹکرا دیا اور اختلاف کر کے وہ ہلاک ہو گئے. اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم بعض دلیلوں کو لائیں اور دوسرے دلیلوں سے ملا کر کے اختلاف کریں, ان کو آپس میں ٹکرائیں اور گمراہی کی راہ اختیار کر لیں. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ کچھ حصے کی تصدیق کرے اور کچھ حصے کو جھٹلائے, بلکہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ قرآن جو ہے مکمل اللہ کی سچی کتاب ہے. اگر تم قرآن کے کسی معاملے کو سمجھ جاؤ تو اس پر عمل کرو, اور اگر سمجھ میں نہ آئے فردوہ الی عالمہ, تو قرآن کے اس مسئلے کو, عقیدے کے اس مسئلے کو علماء کی طرف لوٹا دو. اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ سارے دلائل کو جمع نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے مرضی کی دلیل لاتے ہیں. کیسے؟ سورۃ الکہف کی جب آپ تلاوت کریں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. کن کا؟ اصحاب کہف کا. قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے لنتخذن علیہم مسجدا. بعد والوں نے کہا کہ یہ لوگ جہاں دفن کیے گئے وہاں ہم مسجد بنا لیں گے, عبادت کی جگہ بنا لیں گے. اب اہل بدعت قبروں پر عمارت بنانے کے لیے آیت کے اس ٹکڑے کو پیش کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ان کے من کی بات ہے کہ بھائی دیکھیں قبر پر مسجد بنانے کی بات ہو رہی ہے تو قبر پر عمارت کیسے نہیں بنائی جا سکتی. ابھی راستے میں آ رہے تھے, سنا ایک صاحب کا خانقاہ ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ, بڑی شاندار وائٹ ہاؤس بنا کے رکھی ہے انہوں نے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. جبکہ آپ دلائل دیکھیں گے تو اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. اللہم لا تجعل قبری عیدا, اے اللہ میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو, نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لی. پتہ یہ چلا کہ قبروں کو سجدے کی جگہ اور عبادت کی جگہ بنانا جائز نہیں ہے. لیکن جہاں ان کو اپنا مسئلہ ثابت کرنا تھا, ایک دلیل لیا لنتخذن علیہم مسجدا, یہاں مسجد بنا لی جائے, سجدے کی جگہ بنا لی جائے. جو دوسری دلیلیں تھی جو اس کے خلاف تھی ان دلائل کو چھوڑ دیا اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ قبروں پر مسجد بنائی جا سکتی ہے, قبروں پر عبادت کی جگہ بنائی جا سکتی ہے. یہ اصول سمجھیے آپ, یہ اہل سنت والجماعت کا اصول ہے کہ دلائلوں کو جمع کرنا. جب یہ آپس میں ٹکرا جائیں تو ان دلیلوں میں غور و فکر کرنا اور اس کے بعد اس کی جو صحیح توضیح ہو سکتی ہے, جو صحیح معنی اور مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے, ان معانی اور مفاہیم پر عمل کرنا. اور کہا اللہ کے نبی نے قرآن کی جو باتیں تم سمجھ جاؤ اس پر عمل کرو, اگر سمجھ میں نہ آئے تو ان باتوں کو عالموں کی طرف لوٹا دو, ان سے مشورہ کر کے ان کی رائے لے کر کے ان آیات کو سمجھ جاؤ. چلیں تیسری بات, اہل سنت والجماعت کے اصول میں تیسری اہم چیز یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت قرآن اور سنت کو مضبوطی سے لازم پکڑتے ہیں. ان کے ہاں کیا ہے؟ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے لازم پکڑتے ہیں, کیونکہ یہی دونوں ہدایت ہے اور نور ہے, برخلاف اہل بدعت کے. اس لیے کہ اہل بدعت وحی کے علاوہ بھی چیزوں پر اعتبار کرتے ہیں. جی شاید موضوع بہت گاڑھا ہو رہا ہے, آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہیں نا؟ جی اہل بدعت کا کیا معاملہ ہے؟ اب آپ دیکھیے ان کے یہاں جیسے رافضیوں کا مسئلہ ہے, شیعوں کا, ان کے یہاں چلتا ہے کہ بھائی ہمارے امام کے سینے میں ایک علم تھا, وہ علم سینہ بسینہ ہوتے ہوئے
ہمارے عالموں تک پہنچا. جو گمراہ فرقے ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی عالم صاحب جا کر کے کسی خالی جگہ اکیلے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد آ کے کہا کہ بھائی ہم کو کشف ہوا ہے کہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے. علماء کے کشف پر اعتماد کرتے ہیں عقائد کے باب میں. کسی کا خواب ہے، خواب کو لے کر کے آتے ہیں عقیدے کے باب میں. اب مثال کے طور پہ عید میلاد النبی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے دلیل کیا پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، جو ابھی اسلام میں نہیں آئے ہیں. کس کے بارے میں؟ ابو لہب کے بارے میں خواب دیکھا کہ اسے ہر سوموار کے دن اس کی 2 انگلیوں سے پانی پلائی جاتی ہے یا کوئی پینے کی چیز پلائی جاتی ہے. اب اس خواب کو لا کر کے کہا کہ نبی کی پیدائش پر اپنی خادمہ کو 2 انگلیوں سے آزاد کیا تھا، اسی لیے اللہ نے 2 انگلیوں سے نعمت دی، لہذا نبی کی پیدائش پر عید مناؤ، لہذا نبی کی پیدائش پر عید مناؤ. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اہل سنت والجماعت دلائل کے معاملے میں، عقیدے کے باب میں قرآن اور سنت کو بنیاد بناتے ہیں، برخلاف اہل بدعت کے. کیونکہ اہل بدعت خواب کو بھی دلیل بنا لیتے ہیں، کسی کے کشف کو بھی دلیل بنا لیتے ہیں، علماء کی باتوں کو بھی دلیل بنا لیتے ہیں، ائمہ کے مشوروں کو بھی دلیل بنا لیتے ہیں. یعنی عقائد کے باب میں غیر وحی کو بھی وہ اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 16 ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعہ وہ لوگ جو ہدایت کے طلبگار ہیں انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے. جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ پر لے کر کے آتا ہے. اور کہا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ اسی قرآن کے ذریعہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر کے آتا ہے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ نے گمراہی کے لیے جمع استعمال کیا ہے، پلورل اللہ نے استعمال کیا ظلمات، اور ہدایت کے لیے اللہ نے واحد استعمال کیا سنگل. تو پتہ یہ چلا کہ گمراہیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن ہدایت کا راستہ ایک ہی راستہ ہے جو ہم اور آپ اللہ سے نماز میں مانگتے. کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھی راہ پر چلا، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ اکبر. تو اہل سنت والجماعت دلیل کے معاملے میں قرآن اور سنت پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. ایسے ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب قرآن و سنت اللہ نے نازل فرما دی اور اس کو مکمل کر دیا. اب نئے سرے سے کسی چیز کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اگر داخل کیا جائے یا بدعات کو ایجاد کیا جائے تو اس میں 2 بڑے نقصان ہیں. بدعت کے بارے میں یہ بات آپ یاد کر لیں، شاید آپ نے کبھی سنا ہو یا کہیں پڑھا ہو بدعت کے بارے میں. پہلی چیز، بدعتی جو بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. اگر مکمل ہو جاتا تو نئی چیز کی ایجاد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کہیں نہ کہیں بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ دین کیا ہے ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ بدعت کی ایجاد کرتا ہے. دوسری چیز، دین اور شریعت یہ بنانا اللہ کا کام ہے، حتیٰ کہ 2 بڑے نبی بھی مل کر کے دین نہیں بنا سکتے. اور دین یہ زمین پر نہیں بنتا ہے، دین آسمانوں میں بنتا ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے. اب آپ کو مثال دیتا ہوں. معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی بھائی؟ کتنی ہوئی تھی؟ 50. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائی میں ان کو آزما چکا ہوں، یہ 50 کی طاقت نہیں رکھتے، جائیے کم کروائیے. اگر چاہتے تو دونوں بڑے نبی ہیں، اولو العزم ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیصلہ کر لیتے. کیا ضرورت ہے بار بار اللہ کے پاس جانے کی؟ یہی ڈیسائیڈ کر لیتے 5 وقت کی نماز ہے. کہا نہیں، اللہ کے پاس جائیے، کیونکہ دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے. 2 نبی مل کر کے دین نہیں بنا سکتے. چہ جائے کہ ایک عام آدمی کی بات کو دین کے طور پر قبول کیا جائے آج سماج کے اندر. نہ، دین بنانا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے. اور اللہ دین آسمانوں میں بناتا ہے، زمین میں نہیں بناتا. اللہ رب العالمین دین بنانے کے لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں اپنے یہاں اس معاملے کو اللہ نے رکھا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں بھی پوری کر دی اور تمہارے دین سے راضی بھی ہو گیا۔ تو قرآن و سنت جو ہے اس کو اللہ نے نازل کیا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا گیا، اور اس کے بعد کسی اور چیز کی ایجاد کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے عقیدے کے باب میں انسان کا اعتماد ہو تو قرآن پر ہو، سنت پر ہو، قرآن و حدیث پر ہو، اللہ کی وحی پر ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک مقام پر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ نے کہا اللہ نے جو وحی نازل کی ہے اس کی اتباع کرو، اس کو مانو، اور اللہ نے وحی کے طور پر قرآن دیا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ اور ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ بعض بھائی جو ہیں ہمارے سماج میں بھی، ابھی راستے میں آتے وقت ایک علاقہ تھا، کیا نام تھا اللہ معاف کرے، تو بھائیوں نے بتایا کہ یہاں منکرین حدیث کا پورا گڑھ ہے، وہ منکرین حدیث کا گڑھ ہے وہ علاقہ، جبکہ وہ سب پہلے اہل الحدیث میں سے تھے، بعد میں حدیثوں کے منکر ہو گئے۔ تو اگر آپ کے ہاں کوئی ہو ایسا تو اس سے بتائیے کہ سنت کو مانے بغیر انسان کی کامیابی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس نقطے کو سن لیں آپ غور سے، حتیٰ کہ قرآن کو ماننے کے لیے بھی پہلے آپ کو سنت ماننا ہوگا، اس کے بعد قرآن ماننا ہوگا۔ یہ اصول یاد رکھیں، قرآن کو بھی ماننے کے لیے پہلے آپ کو سنت ماننی ہوگی، اس کے بعد قرآن ماننا ہوگا۔ کیوں؟ جتنے اہل قرآن ان سے پوچھ لیجئے، قرآن کی وہ ایک آیت لا کے بتا دیں جس میں یہ حکم موجود ہو کہ قرآن کی پہلی آیت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئیں غار حرا میں نبی کے اوپر، اور پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی ہو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، میں اپنی اہل حدیثیت سے توبہ کر لوں گا، ایک دلیل کوئی قرآن سے لے کر کے آئے کہ قرآن میں یہ اللہ نے کہا ہو کہ سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام غار حرا میں لے کر کے آئے نا۔ اللہ کے نبی نے آتے ہی سیدہ خدیجہ کو کیا کہا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، سینے سے لگایا، دبایا، کہا اقرا، کہا ما انا بقاری، 3 مرتبہ یہ معاملہ، چوتھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے حدیث پہلے بیان کی قرآن کے نزول کے لیے، تو قرآن کو ماننے سے پہلے آپ کو حدیثوں کا اقرار کرنا ہوگا، سنتوں کا اقرار کرنا ہوگا۔ اور آپ اگر سنت کے انکار پر آتے ہیں تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ ایک دلیل نہیں لا سکتے قرآن سے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت کون سی نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن کو ماننے سے پہلے آپ کو سنتوں کا اقرار کرنا ہوگا۔ یہ سنت کا اللہ نے مقام رکھا ہے میرے بھائیوں، اور ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل الحدیث کا اصول یہ ہے کہ عقیدے کے باب میں سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں اگر تو قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا اما بعد ایھا الناس فإنما أنا بشر يؤشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به۔ کہا کہ اے لوگوں، ہو سکتا ہے اللہ کا فرشتہ آئے اور مجھے موت کی دعوت دی جائے اور میں اس دعوت کو قبول کر لوں۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو لازم پکڑو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب، یہی کتاب تمہارے لیے ہدایت ہے، یہی کتاب تمہارے لیے نور ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے ذریعہ تم ہدایت پر رہو گے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایت انشاءاللہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گی، اور اللہ کی کتاب ہی اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جہاں ہم قرآن کو مانیں وہیں اللہ کے رسول کی سنتوں کو مانیں، کیونکہ اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو وحی نازل کی ہے اس کی اتباع کرو، اور یہ وحی قرآن کی صورت میں بھی ہے اور یہ وحی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھی ہمارے پاس ہے۔ ایسے ہی اہل سنت والجماعت کا چوتھا اصول، یہ بڑا اہم اصول ہے، خصوصاً میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، لیکن
قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے ہم ان لوگوں کے سمجھ کو سب سے اوپر رکھتے ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جنہوں نے قرآن نبی سے سنا اور سیکھا، جنہوں نے سنتوں کا علم نبی سے حاصل کیا، اور وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت ہے۔ یاد رکھیں، قرآن اور حدیث کا ماننا یہ پوری امت کا دعویٰ ہے۔ میں آپ کو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ یہ پوری امت کا دعویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جا کر کے پوچھئے ایک رافضی اور شیعہ سے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ آپ کسی بریلوی بھائی سے پوچھئے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ کسی دیوبندی بھائی سے پوچھئے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ کسی جماعت اسلامی والے بھائی سے پوچھئے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ دعوے سب کے ہیں قرآن و حدیث کے ماننے کے، اس کے باوجود بھی لوگ گمراہی کی راہ پر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل بنیاد تھی قرآن و حدیث کے ماننے کی، صحابہ کی سمجھ، صحابہ کی فہم، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم اہل الحدیث، ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم قرآن کو، سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے وہی فہم، وہی سمجھ استعمال کرتے ہیں جس فہم اور سمجھ کو اللہ تعالیٰ نے معتبر بنایا ہے، قابل اعتبار بنایا ہے، اور وہ صحابہ کی سمجھ اور فہم ہے۔ قرآن مجید پڑھیے آپ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 پڑھیے، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے کہا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد اب اگر کوئی رسول کی نافرمانی کرے، ہدایت کے آ جانے کے بعد اگر رسول کی نافرمانی کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، تو جہاں جاتا ہے ہم اسے وہیں لے جاتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ آپ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو مومنوں کی جماعت کس کی تھی؟ صحابہ کی جماعت تھی۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ نبی جو ہدایت کو لے کے آئے، اس ہدایت کے آ جانے کے بعد اس کو ویسے سمجھنا ہے جیسے مومنین نے سمجھا ہے۔ اچھا، مومنین سے مراد وہ شیعہ والے مومنین نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مومنین کی جماعت کہتے ہیں نا۔ اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، جن کی موجودگی میں قرآن نازل ہوا، جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اے لوگوں، اگر تم دین کے معاملے میں کسی کی اقتدا کرنا چاہتے ہو تو ان کی کرو جو لوگ گزر چکے ہیں، یعنی صحابہ کی کرو، اس لیے کہ وہ دین کے معاملے میں بہت کم تکلف کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو نبی کا ساتھی بنایا تھا، وہ دین کے معاملے میں کم تکلف کرتے تھے، ان کا علم بڑا گہرا تھا، بڑا وسیع علم تھا، اور اس علم کے مطابق انہوں نے قرآن و سنت کے دلائل کو سمجھا، سیکھا۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات اگر انہیں سمجھ میں نہ آتی تو جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کے آتے تھے۔ یہی فرق ہے ہم اہل الحدیث میں اور دوسرے جماعت والوں میں، کہ ہم دلائل کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فہم اور سمجھ کو مقدم رکھتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کر اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم ایمان ویسے لائے جیسے لوگ لاتے ہیں، یعنی صحابہ لاتے ہیں، تب تم ہدایت پر ہو۔ یہ اللہ نے کلیئر کر دیا، کلیئر کر دیا اللہ نے۔ صحابہ نے قرآن و حدیث کو سمجھ کے جیسے ایمان لایا، ویسے ہی اگر تم سمجھ کے ایمان لاتے ہو تب تم ہدایت پر ہو، ورنہ تم پوری زندگی چیختے رہو کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے۔ اللہ کیا معتبر نہیں ہے؟ اللہ کیا معتبر نہیں ہے؟ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ کہا آپ نے کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، تم بدعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، بدعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس لیے کہ بدعتیں گمراہی ہیں، اور تم میں سے اگر کوئی اختلاف کا زمانہ پائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑے اور اسے اپنے جبڑے کے دانت سے مضبوطی سے تھام لے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ اصول ہے کہ ہم
دلائل کتاب و سنت سے لیتے ہیں، لیکن سمجھتے کیسے ہیں؟ صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر سے، عید میلاد النبی آنے والی ہے، اب ماشاءاللہ بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، عالم صاحب بڑے ٹھاٹ سے دلیل دیتے ہیں، بھائی عید میلاد النبی کی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا اے عیسیٰ آپ اللہ کے اگر سچے نبی ہیں تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کرے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس سے کھائے، ہمارا دل مطمئن ہو اور وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دسترخوان کا نزول ہوا۔ اب یہ کہتے کہ بھائی کھانے جیسی نعمت ملی تو لوگ عید منا رہے ہیں، تو ہم کو نبی جیسی نعمت ملے تو ہم عید کیسے نہیں منائے؟ ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے لوگ سبحان اللہ الحمدللہ، بعض تو مارے جوش کے نعرہ بھی لگا دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ دلیل ویسی ہے کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر ہماری زبان میں کہتے ہیں، کہ گھٹنے میں چوٹ لگا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہائے میرا سر پھٹ گیا، مارے گھٹنا پھوٹے سر والی یہ بات ہے۔ اب اسی دلیل کو لے کر کے آئیے، ایک دلیل یہ، ایک مسئلہ، سینکڑوں مسئلے ہیں، نبی عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں، نبی بشر ہیں کہ نہیں ہیں، نبی جو ہیں مختار کل ہیں کہ نہیں ہیں، نبی کی زندگی کیسی ہے، بہت سارے عقائد کے مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل میں آپ دلیل قرآن سے دیجئے، دلیل حدیث سے دیجئے، لیکن جو دلیل پیش کر رہے ہیں کم سے کم اس دلیل کے بارے میں صحابہ کی اجتماعیت کو تو پیش کر دیجئے کہ صحابہ نے بھی اس دلیل سے وہی سمجھا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ آج دیکھیں، آج جتنے لوگ گمراہ ہیں، چاہے وہ خوارج کا فرقہ ہو، چاہے وہ انجینئر صاحب کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ مولانا مودودی صاحب کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ مولانا اسرار احمد صاحب کے پیچھے چلنے والے ہوں، وہ تمام لوگ جو گمراہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بنیادی پرابلم یہی ہے کہ وہ دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، لیکن ویسے نہیں مانتے جیسے صحابہ نے مانا ہے۔ اور نوجوانوں میں ایک بڑی بری بیماری عام ہوئی ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں انجینئر صاحب کی دین ہے وہ بیماری۔ اس بیماری کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے عیادت فہم النص، عیادت فہم النص، دلائل کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ 1400 سال کے بعد آنے کے بعد یہاں دعویٰ، ان کی ایک کلپ دیکھا تو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس موجود ہے وہ کلپ، آپ کہیں تو میں دکھا بھی سکتا ہوں، کہتے ہیں کہ میرے علمی اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے علماء جو مر گئے چلے گئے وہ بھی اور جو زندہ ہیں میرے عقیدے کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ دعویٰ کرتے ہیں صاحب، علمی کتابی دعویٰ ہے ان کا، علمی کتابی دعویٰ ہے ان کا۔ اور یہ بیماری نوجوانوں میں ان کی ہی دین ہے، عیادت و فہم النص کی، دلائل کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کی جو سمجھ تھی ان سے زیادہ اعلیٰ سمجھ ان کی ہے ان کے اعتبار سے۔ جبکہ صحابہ پر اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو ایک نصیحتاً ایک بات کہتا ہوں کہ صحابہ کا دفاع اللہ نے کیا اس باب میں۔ کیسے؟ آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 پڑھیے، اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے لوگوں نے ایمان لایا ہے تو کہتے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ یہ منافقین صحابہ کو بے وقوف کہا کرتے تھے، ان کے ایمان کا یہ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں تم خود بے وقوف ہو اور تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تو یہ جو آج ہمارے یہاں تماشا چل رہا ہے کہ دلائل کو پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تو یہ ایک جہالت بھرا نعرہ ہے جس کے ذریعہ صرف اور صرف نوجوانوں کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، اس دعوے کے باطل ہونے کے لیے صرف ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ دعویٰ کیسے باطل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین زمانہ کس کا زمانہ؟ نبی کا، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین، اور بعض روایتوں میں تبع تابعین کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس زمانے کو، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اب یہ بات جب ہو گئی، جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ اور اس زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں، تو کیا ان کا عقیدہ سب سے بہتر نہیں تھا؟ یا ان کے معاملات سب سے بہتر نہیں تھے؟ یا ان کے اخلاق سب سے بہتر نہیں؟ ان ساری چیزوں کے بنیاد پر ہی تو کہا گیا یہ بہتر لوگ ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ بہتر لوگوں کے عقل اور بہتر لوگوں کے سمجھ میں جو دلائل آئیں ان کو آج ہم دوبارہ سے سمجھ لیں اور ان سے آگے بڑھ جائیں؟
یہ ایک جہالت ہے۔ یہی چند باتیں تھیں اہل سنت والجماعت کے اصول کو سمجھنے میں۔ اور ایک آخری بات یہ کہ اہل سنت والجماعت بسا اوقات دلائل کو سمجھنے کے لیے عربی لغت، عربی ڈکشنری کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب لغت اور ڈکشنری کا وہ لفظ جس کا معنی تلاشا جا رہا ہے اس میں کتاب و سنت کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو۔ یہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے یہ 5 باتیں دوبارہ دہرا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں دلائل کے معاملے میں ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے تمام نصوص پر ایمان لاتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، برخلاف اہل بدعت کے۔ اہل بدعت بعض دلائل اور نصوص کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں یا اس کی تعویل کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی اہل سنت والجماعت کا دوسرا اصول، ہم تمام دلائل کو جمع کرتے ہیں جو آپس میں اختلافی ہیں، ہم تمام اختلافی دلائل کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد اس کی جو صحیح توفیق اور صحیح توضیح ہو سکتی ہے صحابہ کے رائے کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، برخلاف اہل بدعت کے۔ وہ جب اختلافی دلائل کو دیکھتے ہیں تو من کی بات لے لیتے ہیں اور بقیہ باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بات، اہل سنت والجماعت کا مکمل اصول کا انحصار قرآن و سنت پر ہے، برخلاف اہل بدعت کے۔ اہل بدعت کا انحصار کبھی لوگوں کے خواب پر بھی ہوتا ہے، کبھی لوگوں کے مکاشفے پر بھی ہوتا ہے، کبھی ائمہ کے رائے پر بھی ہوتا ہے، کبھی اماموں کے بیان کردہ مسالک و مذاہب پر بھی ہوتا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ قرآن و سنت پر۔ چوتھی بات یہ کہ قرآن و سنت کے سمجھنے میں ہم ہمیشہ سلف کے فہم کو مقدم رکھتے ہیں، صحابہ کے فہم کو مقدم رکھتے ہیں، برخلاف اہل بدعت کے۔ بدعتیوں میں آپ خارجیوں کو لے لیجئے یا آپ مرجیوں کو لے لیجئے یا آپ قدریوں کو لے لیجئے یا موجودہ دور کے جو گمراہ فرقے ان کو لے لیجئے، یہ دعویٰ تو کرتے ہیں قرآن و حدیث کے ماننے کا، لیکن ویسے نہیں مانتے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے اور صحابہ نے سمجھایا ہے۔ اور اسی کی دین ہے کہ آج ایک نئی وبا پھیلی ہے، عیادت و فہم النص، دلائل کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات جو میں نے کہی وہ یہ 5واں اصول کہ عقائد کے ثابت کرنے کے لیے بسا اوقات عربی ڈکشنری اور عربی لغت کی بھی ہم مدد لیتے ہیں، لیکن جب تک عربی ڈکشنری اور عربی لغت کا وہ معنی کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ چلیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان بنیادی اصول کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تھوڑی گاڑھی باتیں تھیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو مزید آسان سے آسان طرز اور طریقے پر آپ تک باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا یہاں آنا اور اکٹھا ہونا قبول فرما لے۔ اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔